ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی، اے اللہ کے رسول، میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلوایا۔ جب ان کے والد کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے، بہت رنجیدہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چل پڑے۔ راستہ میں کچھ اشعار سوچ رہے تھے کہ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ پہلے ان کے اشعار سنیں۔ جیسے وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے اپنا اشعار سنیں۔ یہ اشعار عربی میں ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا تھا ہماری محنت کا دن تبھی سے شروع ہو گئی تھی۔ تو روتا تھا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا ہم کھا نہیں سکتے تھے۔ جب تو بیمار پڑتا میں تجھے لیے مختلف ڈاکٹروں کے پاس مارا کرتا تھا۔ میں نے جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں نے دن رات محنت کی، تجھے ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھروں کو توڑا، میں نے تیری جوانی دیکھنے کے لیے دن رات اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ اب جب کہ مجھ پہ خزاں آ گیا اور تجھ پہ بہاریں آ گئی، میں جھک گیا اور تو سیدھا کھڑا ہو گیا کہ اب میری امیدیں پوری ہوئی اور تو ہرا بھرا ہو گیا۔ چل اب زندگی کی آخری سانسیں تیرے چھاؤں میں گزاروں گا۔ جب تجھ پہ جوانی آ گئی تیرے تیور ہی بدل گئی، تیری آنکھیں تیرے ماتھے پہ چڑھ گئی۔ تو ایسی باتیں کرتا ہے کہ جیسے میرا سینہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو ایسے باتیں کرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے غلام سے بھی ایسے باتیں نہیں کرتا۔ وہ صحابی اشعار سنانے کے دوران ان کی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں اور آپ کی ناری مبارک ہو گئی۔ آپ جلال میں آ کر لڑکے کا گریبان پکڑ لیا اور آپ نے کہا انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، لہٰذا ہمیں اپنے والدین